رحم اللہ من قرأ الفاتحہ. پھر بھی ایک مرتبہ پھر بھی ایک مرتبہ ذرا بلند تر صلوات. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین. الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین خیر المبشرین والمنذرین سیدنا و طبیب نفوسنا و شفیع ذنوبنا ابی القاسم الطیبین الطاہرین المعصومین صلوات اللہ علیہم اجمعین. اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین فیہ آیات بینات مقام ابراہیم ومن دخلہ کان آمنا. صلوات. پھر بھی ذرا بلند تر صلوات. میں نے آپ کے سامنے چوتھا پارہ سورہ آل عمران کی 96 نمبر آیت تلاوت کی ہے. اس سورت کا نام سورہ آل عمران ہے. کوئی تو عمران ہے علم الہی میں جس کی آل کو چنا گیا. تو بسم اللہ. آخر کتنا مقتدر انسان ہوگا جناب عمران. عمران تھا تبھی تو آل چنی گئی. اگر عمران نہ ہوتے تو آل چنی ہی نہ تھی. اور تو اصل جناب عمران اور اس کی آل کے نام پر یہ پوری دوسری بڑی سورت قرآن کی منسوب ہو رہی ہے. اور اس میں جو موضوع ہے انشاءاللہ وہ ہے اول بیت، جس کا ترجمہ ہے پہلا گھر. انشاءاللہ ان 10 دنوں میں دیکھیں گے کہ اللہ کا پہلا گھر کون سا ہے. یہ اول بیت کون ہیں اور اس میں کچھ مشکل باتیں بھی آئیں گی. کوشش کریں گے اب وہ مشکلات نہیں رہی. اب وہ زمانہ نہیں ہے کہ باتیں مشکلوں میں ختم ہو جائیں، بلکہ حجاب ہٹائیں تاکہ پتہ لگے آل محمد کیا.
اب وہ حجاب ہٹنے چاہیے، وہ باتیں پردوں میں نہیں رہنی چاہیے۔ انشاءاللہ ان 10 دنوں میں بات کو آگے بڑھائیں گے۔ پہلے آپ ترجمہ، مختصر ترجمہ سماعت فرما لیں۔ ارشاد ہو رہا ہے اِنَّا أَوَّلَ بَيْتٍ، ترجمہ ہے کہ یقیناً پہلا گھر۔ اب دیکھنا ہوگا کہ پہلا کون کہہ رہا ہے۔ پہلا گھر، بیت جسے بیت کہتے ہیں، پہلا گھر۔ وضع للناس، جو اب یہاں للناس کی لفظ آئی ہے، معلوم ہوتا ہے لوگوں سے پہلے بنا لیا گیا ہے۔ یہاں للناس کی لفظ یہاں بعد میں آ رہی ہے۔ وضع للناس، ابھی لوگ آئیں گے، لوگ ابھی بنیں گے، بیت پہلے بنا دیا ہے۔ تو جو وضع للناس جو ترجمہ کیا جاتا ہے کہ جو لوگوں کے لیے بنایا گیا، یہ بنایا کی لفظ وضع میں نہیں ہوتی، یہاں ہے کہ جو لوگوں کے لیے وضع کیا گیا، لوگوں کے لیے وضع، چونکہ ہماری لفظ بنانے کی ہوتی ہے اس لیے ہم کہتے ہیں بنا دیا گیا، یہ بنانے کی لفظ یہاں نہیں آئیں گے۔ جو وضع کر دیا گیا، پھر ترجمہ ہوگا کن کے لیے؟ لوگوں کے لیے وضع کر دیا گیا۔ کہاں ہے؟ الذی، وہ اول بیت کہاں ہے؟ بے بکہ تھا، بکہ میں ہے، بکہ میں، مکہ میں نہیں۔ کہاں کی لفظ ہے؟ بے بکہ تھا۔ اگر مکہ کی لفظ ہوتی آپ رک سکتے تھے، مکہ ہوتا تو مکہ کہہ دیتا۔ معلوم ہوتا ہے کوئی بکہ، مکہ میں بھی کوئی خاص جگہ ہے۔ ورنہ مکہ تو اس کا ہے ہی۔ للذی، وہ اول بیت جو وضع کیا گیا، وضع بنایا نہیں، کہاں اسے رکھا گیا؟ بے بکہ تھا، بکہ کی جگہ میں۔ چلو مکہ میں آپ گھبرائیں نہیں، مکہ میں وہ گھر مکہ میں ہے کیا؟ مبارکن، اللہ جسے مبارک کہے، اگر ایک لمحہ بھی برکت جدا ہوئی کہنے والا عادل نہیں رہے گا۔ کیا کہہ رہا ہے خالق؟ للذی، مبارکن، وہ مبارک ہے۔ اب اس کے لیے اب ہے، تھا، ہوگا خود لگا دینا ہے۔ جب خالق مبارک کہہ دے، مبارک ہی مبارک ہے، مبارک ہے، اور صرف مبارک نہیں، وَهُدًى لِّلْعَالَمِينَ، عالمین کے لیے، عالمین کے لیے سراپا ہدایت ہے۔ ترجمہ پھر سراپا میں لفظ کہہ رہا ہوں، سراپا جی بیت بھی ذہن کر سکتے ہیں، وہ بات بھی ہوگا نا، یہ تو 10 دن بیان کریں گے سرکار، یہ تو ابھی یہ ترجمہ ہو رہا ہے، یہ تو 10 دن چلے گا نا جی۔ پھر اول بیت کون سا ہے، پھر کون ہدایت فرمائے گا، یہ تو ابھی عرض کریں گے نا، ابھی تو ترجمہ ہے۔ ہدی للعالمین، اور وہ عالمین کے لیے، معلوم ہوتا ہے جہاں تک اس کے بنی ہوئی حد کا آخری نقطہ ہے، وہاں تک کے لیے یہ سراپا ہدایت ہے۔ کوئی جگہ اس کی ہدایت سے باہر نہیں ہے۔ جب یہ باہر نہیں ہے، اس کا ہدایت کرنا دلیل ہے، پھر عالمین کی کوئی جگہ ایسی نہیں، نہ وہ ان سے دور ہے، پہنچنے میں وقت کا تصور نہیں۔ خدا عالمین کے لیے سراپا ہدایت ہے، اور اس کے بعد فرمایا خدا للعالمین فی ہے،
اس میں، کس میں؟ اول بیت میں. یہ ہی کی ضمیر کدھر جا رہی ہے؟ بیت کی طرف. فی ہے، اس اول بیت میں کیا ہیں؟ آیات بینات. صرف ایک آیت نہیں، اور نہیں فرما رہے کیونکہ یہ خالق کی جمع ہے. اب جتنی جمع آیات ہو سکتی ہیں وہ تمام کی تمام اس آیات اس اول بیت میں جب سے بیت ہے، جب تک بیت ہے، موجود ہے. ٹھیک ہے. فی ہے آیات، ان میں آیات ہیں، نشانیاں ہیں ان میں. آگے بینات، یہ بھی جمع ہے. آیات ہیں، بینات ہیں، اور بینات کے معنی معجزات. ابھی بحث کریں گے. آیات ہیں، جو آیات معجزات ہیں. میں کیا کہہ رہا ہوں؟ آیات تم درمیان میں کوئی حرف واو نہیں ہے، وہ آیات ہیں. آیات بھی ہیں اور وہی آیات بینات بھی ہیں، معجزہ بھی ہیں. اب میں ایک جملہ کہہ کے آگے بڑھتا ہوں، اگر آپ متوجہ ہیں تبھی تو معصوم کہتے ہیں کہ ہم 14 وہ ہیں جن کا عمل فرشتوں کے سامنے بھی معجزہ ہے. اور نہیں فرمائے، توجہ فرمائیں. میں نے بہت بڑی بات کی ہے بابا. جن کے عمل کو فرشتے معجزہ سمجھیں، اس جبریل نے رسول کو پڑھایا کب ہوگا؟ جہاں تعلیم کا تصور ختم ہو گیا. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. فی ہے، توجہ بس سنتے رہیں آپ، سنتے رہیں جناب. فی ہے، ان اول بیت میں کیا ہیں؟ آیات. ٹھیک ہے، آیات ہیں. آیات، آیت نہیں. اب جتنی آیات ہو سکتی ان میں آیات بینات. وہ آیات کیا ہیں؟ جو بینات ہیں. اب یہاں بہت بڑا خالق نے علم تابع کا بہت بڑی لفظ آگے فرمائی. وہ آیات بینات کیا ہیں؟ مقام و ابراہیم. ابھی بحث کریں گے جی. توجہ فرمائیں، یہ ذرا غور طلب ہے. وہ آیات بینات کی تشریح کیا ہے؟ آگے یہ کیا ہے؟ مقام و ابراہیم. آیات بینات کو سمجھانے کے لیے خالق نے کیا لفظ تعبیر فرمائی؟ مقام و ابراہیم. ابھی جناب ابراہیم پنے نہیں، پیدا نہیں ہوئے. میں کیا کہہ رہا ہوں؟ ابھی سرکار ابراہیم علیہ السلام اس دنیا میں تشریف نہیں لائے. ابھی جد انبیاء بنے نہیں. میں کیا کہہ رہا ہوں؟ لیکن کیا فرما رہا ہے خالق کہ اس میں، اس اول بیت میں آیات بینات ہیں. جو آیات بینات مقام ابراہیم، یہ ہے عطف بیان. عطف بیان ابھی بحث کریں گے. عطف بیان یہ کیا ہے؟ آیات بینات کیا ہے؟ مقام ابراہیم. پھر فرمایا ومن دخلہ، جو بھی عالمین کا کوئی بھی فرد اس بیت میں داخل ہو گیا. یہ ہو کی ضمیر کدھر جا رہی ہے؟ اول بیت کی طرف. توجہ نہیں فرما رہے. ومن داخلہ، جو بھی داخل ہو گیا. کس میں داخل ہو گیا؟ اول بیت میں. یقین کریں، میری طرف دیکھیں بابا، کعبے کے طواف کا حکم ہے، داخل ہونے کا تو حکم ہی نہیں ہے. کیا کہہ رہے ہیں؟ کعبے میں داخل ہونے کا حکم ہے. کعبے میں نماز پڑھیں، باہر کی نماز کعبے کے اندر پڑھنے سے زیادہ افضل ہے. پھر اچھا اگر داخل بھی ہو جائیں کعبے میں تو کتنی آدمی داخل ہوں بھائی یک وقت؟ 300 یا 400.
اس کعبے کی حدود اگر یہی کعبہ مراد لیا جائے، اگر اس میں جو داخل ہو جائے اس کے لیے کانا آمنا، اس کے لیے امن ہے، تو اس میں تو ایک تو حکم نہیں ہے داخلہ کا۔ اگر داخلے کا حکم اسی کے لیے ہے تو پھر دروازہ بند رکھنا اس کی طاقت کے خلاف ہے۔ کہ داخلے کے لیے خود کہتا ہے اور دروازہ لوگوں نے بند رکھا ہوا ہے، پھر کھولے نا دروازہ، تو معلوم ہوتا ہے یہ دروازہ نہیں ہے۔ اب بھی نہیں سمجھ رہے، کوئی ہے دروازہ، جو بھی داخل ہو گیا وہ امن میں آتا ہے۔ وَمَن دَخَلَهُ كَانَ آمِنًا، جو بھی اس میں داخل ہوا وہ امن میں ہے، امن میں ہے، بس داخل ہو جائے۔ یہ بحث کریں کہ کتنی درجے، داخل ہو جائے امن میں ہے۔ یہ ہے جناب لفظی ترجمہ۔ اب پھر اس ترجمے پہ آج پہلی بحث ہے انشاءاللہ، آپ متوجہ ہیں انشاءاللہ، تو یہ آج مقدمہ ہو جائے گا، کل سے بات آگے بڑھا دیں گے۔ سب سے پہلے حرف ہے انا۔ انا تین معنی کے لیے، یقینی، یقین کے لیے، تصدیق کے لیے، تحقیق کے لیے، تاکید کے لیے۔ کبھی بھی اللہ اپنے کلام کی یقین دہانی کے لیے انا نہیں لگائے گا۔ ذرا ذہن بلند فرمائیں۔ اپنے کلام کی یقین دہانی کے لیے وہ کہتا ہے جس کے کلام میں شک ہو، تاکہ سننے والا میرے کلام پہ شک نہ کرے۔ اللہ کے کلام میں تو شک کا تصور ہی نہیں ہے، تو پھر انا اللہ کے لیے یقین دہانی کے لیے نہیں ہوگا۔ یقین کے لیے آتا ہے، تحقیق کے لیے آتا ہے۔ کب آتا ہے؟ جب اللہ اپنی ذات کی بات کرتا ہے، اس ذات کے یقین و تصدیق و تحقیق کے لیے انا آتا ہے۔ ان اللہ غفور الرحیم، اللہ غفور بھی ہے۔ ان اللہ، انا آیا نہیں آیا؟ آیا۔ ان اللہ غفور الرحیم، ان اللہ علی کل شیء قدیر، وہ ہر شے پر انا آیا، قادر ہے۔ جب وہ ہر شے پر قادر ہے تو پھر یہ انا کس کے لیے؟ اس کی ذات کے لیے۔ یہاں یقین بھی ہے، تحقیق بھی ہے، تصدیق بھی ہے۔ یہاں تاکید کے لیے نہیں ہے۔ میں کیا کہہ رہا ہوں؟ انا ذات کے یقین کے لیے ہے، چونکہ خالق۔ ذرا بلند تر صلوات پڑھتے ہیں، اللہ محمد، پھر بھی ذرا بلند تر صلوات پڑھتے ہیں، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ لیکن یہ تاکید کے لیے، توجہ فرمائیں، تاکید کے لیے اس وقت انا آتا ہے، تاکید کے لیے جب انا کے بعد جو کلام بیان ہو رہا ہے وہ کلام اتنا فصیح و بلیغ ہے کہ جس کی حقیقت تک عقل انسانی جلد نہیں پہنچ سکتی۔ انا کے بعد کون سی لفظ سے آگے؟ اول بیت۔ انا کے بعد کون؟ اب انا اولا بیت ہے نا، یہ اول بیت، یہ جس کو اللہ نے اول بیت سے تعبیر کیا ہے، یہ وہ ذوات پاک اتنی بلند اور اتنی راز الہی تھی کہ جن کی حقیقتوں کو سمجھنے میں شبہ کا تصور کم علمی کی وجہ سے ہو سکتا تھا۔ غور فرمائیں بابا، توجہ فرمائیں۔ کم فہمی، کم علمی، کم عقلی کی بنا پہ ان کی حقیقتوں کو سمجھنا
दुश्वार हो सकता था, शुबह पैदा हो सकता था। इस शुबह में इस्तिक़रा के लिए अलिफ सीन ते काफ रे हमजा इस्तिक़रा कहते हैं, गौरो जुस्तजू करने की ताकीद के लिए आता है ताकि शुबह दूर हो जाए। गौर नहीं फरमा रहे। बाद के कलाम में अव्वल बैत में उनके कमालात असरारो रुमूज के मकामात पर फायज होने की वजह से हमारी कम इल्मी में शुबह हो सकता था, उनको नहीं समझ सकते थे। लिहाजा फरमाया कि गौर व फिक्र करके उस शुबह को दूर करने की ताकीद के लिए इन्ना आता है। तुम खुद जुस्तजू करो ताकि तुम्हारा शुबह इनके बारे में दूर हो जाए। अगर दूर नहीं हो सकता फिर क्या करो, फसअलू अहल ज़िक्र इन कुंतुम ला तालमून, ना जानो तो आले मोहम्मद से पूछो। ये जुमला है फसअलू अहल ज़िक्र इन कुंतुम ला तालमून, अगर वो शायद तुम्हारे इल्म में नहीं आ रही तो किन से पूछो। और नहीं फरमा रहे अहले ज़िक्र से, ज़िक्र रसूल है, अहले ज़िक्र अहले बैत है। तो मालूम हुआ जब तक ये आयत कुरान में मौजूद है खालिक के लिए लाजिम है कि आले मोहम्मद को रखे। दुनिया पूछती रहे वो बताते रहे। फिर कोई वक्त ऐसा नहीं हो सकता कि कुरान तो मौजूद हो और बताने वाला मौजूद ना हो। इस वक्त बताने वाला हर वक्त मौजूद है। तो इसीलिए ये इन्ना इस अव्वल बैत के जो कमालात खालिक ने इनमें रखे हैं उनमें जो शुबह का तस्वर हो सकता था अपनी जुस्तजू से ताकीद है दूर करो। खुद दूर नहीं कर सकते, आले मोहम्मद के दरवाजे पर पहुंचो। इसीलिए तो मेरे मौला से पूछा गया, मौला कुरान में ये मुतशाबे आयात क्यों हैं, सारी मुहकम होती, ये मुतशाबे खालिक ने क्यों रखी हैं? फरमाया अल्लाह ने जान के रखी हैं ताकि दुनिया हम आले मोहम्मद की मोहताज हो। और नहीं फरमा है। अब आया जनाब के इन्ना किसके लिए आता है? जो माबाद कलाम है उसमें जो कमाल फसाहत है, असरार और रमूज हैं। मैं क्या कह रहा हूँ, यही बयान होंगे। असरार और रमूज का खजाना कौन है? किसके असरार का खजाना है? मेरे और आपके? हाँ फरमाए ना, क्या ये लाहौर के असरार जितने उनके खजाने हैं या पाकिस्तान के हैं? आलमीन के असरार जो ज़ाते तौहीद के राज हैं उनके तो खजानादारी यही है। फिर आप समझ सकते हैं राज इलाही क्या होती है उनके। इसलिए हुक्म है इन्ना, इसलिए ताकीद के लिए कि इनको समझो। अगर नहीं समझ सकते फिर दरवाजे पे आओ, इनके दरवाजे पे पूछो, शर्म ना करो। पूछने में झिझक को नहीं, ये बताने ही के लिए तो आए, पूछो। इन्ना बेशक ताकीद आ गया। अव्वला बैतिन, अव्वल के माने पहला। ये अव्वल कौन कह रहा है? अल्लाह। इसको अव्वल बैत, जो भी अव्वल बैत अभी बहस करते हैं, अव्वल बैत को अव्वल बैत कह रहा है। ठीक है ना? यकीन करें, देखिए क्या बात हो गई। अल्लाह का इनको अव्वल बैत कहना अपने अव्वल होने को साबित कर दिया है। अल्लाह ने अव्वल इनको कहा, अव्वल बैत आले मोहम्मद को कहा, उसका अव्वल होना खुद साबित हो गया। अगर वो अव्वल नहीं था तो इनका अव्वल कैसे कहा? अव्वल था तभी तो इनको अव्वल कहा ना, उसका अव्वल होना खुद साबित हो गया। इसलिए अब उसे झझक भी नहीं है, चूंकि इनका अव्वल कह रहा है लिहाजा उसको खुद कहना पड़ा, हुवल अव्वल हुवल आखिर। वो अव्वल भी है और वो आखिर भी। अल्लाह अव्वल भी है, तवज्जो फरमाए, अल्लाह अव्वल भी है
اللہ آخر بھی ہے، ٹھیک ہے، اول ہے، لیکن اول کون سا اول ہے؟ یہ سرمدی اول ہے، زمانی و دہری اول نہیں۔ توجہ فرمائیں، اللہ سرمدی اول ہے۔ سرمد اسے کہتے ہیں کہ جس کی نہ ابتدا ہو نہ انتہا۔ اول وہ ہوتا ہے، اللہ وہ اول ہے۔ خدا کے لیے گھبرایا نہ کرے، ایسی باتوں سے گھبرایا نہ کرے، وہ ایسا اول ہے، ایسا اول ہے وہ جو سرمدی ہے۔ سرمد اسے کہتے ہیں کہ جس میں عدم سابق عدم لاحق، نہ پہلے کچھ ہو نہ بعد میں کچھ ہو، ایسا اول ہے وہ جس اول کی، توجہ فرمائیں، جس اول کی ہستی کا آغاز نہیں ہے۔ ایسا اول ہے اللہ جس کی ہستی کا آغاز نہیں ہے، جس کے واجب الوجود ہونے کی ابتدا نہیں ہے۔ نہ وہاں ابتدا ہے نہ وہاں آغاز ہے۔ غور ہی نہیں فرما رہے؟ یہی سے تو اللہ نے آل محمد کو الگ کر دیا کہ میرا نہ ابتدا ہے نہ آغاز ہے۔ یہ اول بیت ہیں، ان کا اول کہنا ان کے آغاز کی دلیل ہے، ان کی ابتدا کی دلیل ہے۔ اللہ، ان کو جو اول کہا تو ان کا اول ہونا ثابت ہو گیا یا نہیں؟ ان کا آغاز ثابت ہو گیا یا نہیں؟ ان کی ابتدا ثابت ہو گئی یا نہیں؟ تو اب معلوم ہو گیا کہ عالم سرمدی میں دو ہیں، ایک ایسا اول ہے جس کا آغاز نہیں، اور ایک ایسا اول ہے جو اس میں بھی آغاز نہیں، اس کی ابتدا ہے۔ اور جس کی ابتدا ہے وہ کون ہے؟ اول بیت، ٹھیک ہے۔ ان کی کیا ہو گئی؟ آغاز۔ ان کا کیا ہو گیا؟ ابتدا۔ تو معلوم ہوتا ہے یہ وہ سرمدی مخلوق ہے جس نے سرمد کی ابتدا کی۔ معلوم ہوتا ہے یوم سرمدی کی ابتدا کو وجود آل محمد کہتے ہیں۔ اب دو باتیں ہو گئی، وہ بھی سرمدی ہے، آل محمد بھی سرمدی ہے۔ فرق یہ ہے کہ وہ ذات میں سرمدی ہے، یہ وجود میں سرمدی ہے۔ یہ وجود میں ہے، یہ وجود میں بنے ہیں، اور وہ بذات ہے، وہ سرمدی ہے ہی، اول ہے ہی۔ تو جب ان کو کہا اول تو اللہ کا اول ہونا ہمیشہ کے لیے ثابت ہو۔ هو الاول هو، اس لیے جناب علی خطبے میں ارشاد فرماتے ہیں الحمدللہ، اس لیے میں حمد بھی اس اللہ کی کرتا ہوں، لم تسبق لہو حال عن حال، کہ جس کی کوئی صفت دوسرے سے پہلے نہیں ہے۔ غور نہیں فرما رہا؟ علی تیری عزت پہ کائنات نثار ہو جائے۔ یہ وہی کمالات ہیں اللہ کے، لم تسبق لہو حال عن حال، اللہ کی کوئی صفت ایک دوسرے سے پہلے نہیں ہے، وہ تقدیم نہیں ہے۔ ہوا آخرا فیکون آخرا قبل ان یکون اولا، وہ ایسا آخر ہے کہ جس کا اول ہی نہیں ہے، یعنی وہ ایسا آخر نہیں ہے کہ کبھی اول رہا ہو۔ کتنی بڑی فصاحت ہے علم علی، اللہ، ایسا آخر نہیں ہے کہ کبھی اول رہا ہو، ایسا باطن نہیں ہے کہ کبھی ظاہر رہا ہو۔ اس کی اولیت آخریت ہے، ظاہریت باطنیت، یہ وہ اول ہے۔ لہذا یہ کیا ہو گیا؟ اللہ اول ہو گیا سرمد میں، اللہ بذات اول، یہ عالم سرمدی میں بالوجود اول۔ اب اگر میں ایک جملہ کہہ دوں تو آپ میرے ساتھ ہو جائیں، جس آل عمران میں خالق نے چن کر نام رکھا ہے، معلوم ہوتا ہے عمران بھی سرمدی ہے۔ آپ یہاں کی باتیں کر رہے ہیں، خدا کے لیے جہاں بات سمجھنا ہے 10 دن میں یہی ہوں۔ اب وہ زمانہ نہیں ہے کہ کہیں پیچھے کہتے رہے کیا کہتا تھا۔ خدا کے لیے ایک تو ٹیپ ہو رہی ہے، اچھی بات ہے، انہیں خیال کریں شاہ جی ٹیپ صحیح ہونی چاہیے، بالکل یہ اس میں کوئی وہ نہ ہو۔ تو اب یہ ٹیپ بھی ہو رہی ہے، یہاں سے بھی سن سکتے ہیں، مجھ سے پوچھ بھی سکتے ہیں۔ اولا بیتن، یہ بیت کی لفظ کہنا خالق کی دلیل ہے
کہ بیت بہت سے ہیں، خالق ان کی نہیں بات کرنا چاہتا، اول بیت کی بات کرنا چاہتا ہے۔ بیت بہت ہیں، بیت ہیں، لیکن خالق یہاں بات کن کی کرنا چاہتا ہے؟ اول بیت کی۔ تو اب مقصود یہاں اول بیت ہے۔ اب دیکھنا ہے کہ بیت کے کیا معنی ہے۔ فرمایا بیت کے کیا معنی؟ گھر، مکان، شرافت، اہل و عیال، شیر کہنا۔ یہ جو شیر بیت اس کو بھی کہتے ہیں۔ لغت کے اعتبار سے بیت کے معنی ہیں گھر، گھر بیت کے معنی ہے لغت میں گھر، نسب، شرف، بیوی۔ آپ کی اطلاع کے لیے میں جملہ کہوں، بیوی بیت میں تو شامل ہو سکتی ہے مگر اہل البیت میں شامل نہیں ہو۔ غور فرمایا کریں بابا۔ اب بیت کے، اب یہ جو بیت کی لفظ ہے نا، بیت کی لغت کے اعتبار سے، محاورات عرب کے اعتبار سے، کلام قرآن میں، زبان قرآن میں بیت چار ہیں۔ چار کتنے ہیں بابا؟ چار۔ بیت کے معنی گھر چار ہیں، چار۔ ایک بیت ہے یہ بیت اللہ۔ سب سے پہلے ان کا نام لے لیں تاکہ شبہات جو ہے وہ ابھی سے دور ہو جائیں۔ یہ بیت اللہ پہلا گھر نہیں ہے، یہ بنایا گیا ہے، وضع نہیں کیا گیا۔ وہی آپ والی بات آ گئی، یہ بنایا گیا ہے، اینٹوں پتھروں سے، گارے سے بنایا گیا ہے، مثالیں لگائے گئے ہیں۔ یہ عالم، یہ بنایا گیا ہے بیت خلق سے، اول بیت بنا امر سے۔ یہ بیت نہیں ہے، یہ عالم سرمدی کا بیت ہے، یہ عالم سرمدی میں بنا، یہاں کا بیت نہیں۔ یہ جو اول بیت ہے ان میں کیا آتا ہے؟ پہلا یہ خانہ کعبہ بھی بیت اللہ، ابھی بحث کریں گے اس میں۔ دیکھیں عمارت کے بنانے کے لیے کیا لفظیں آتی ہیں؟ عمارت کے بنانے کے لیے آتا ہے بنا رکھنا، بنا، بنیاد، بنا یبنی، بنیاد۔ قالت بی بی نے کہا یا رب ابن لی انتقا بیتن فی الجنت۔ جناب آسیہ نے کہا میرے رب میرا گھر بنا جنت میں۔ وہ ابن کی لفظ آئی ہے، وضع کی نہیں۔ ان کے لیے ابن کی بنا یبکانہم بنیان مرصوص، بنیاد کی بنا یبنی سے کیا بنتا ہے؟ بیت چار۔ یہ بیت کو ذرا تشریح کر دیں پھر آگے بڑھتے۔ بیت ہو گئے جناب چار۔ یہ جو اول بیت کی، خانہ کعبہ اول بیت نہیں ہے۔ اللہ نے، پھر بحث کریں گے، پھر آپ گھبراتے، میں اس لیے جملے نہیں کہتا۔ اول عرش کون ہے؟ اس عرش کے مقابلے میں اللہ نے چوتھے آسمان پر ایک بیت بنوایا جس کا نام سراح رکھا، صاد رے الف اے، بعد میں سوراخ کی لفظ بھی کہی ہے، سراح، بالکل عین متوازی عرش کے مقابلے میں چوتھے آسمان پر سراح۔ اس چوتھے آسمان کے مقابلے میں پہلے آسمان پر بالکل اس کے محاذ میں بنا بیت المعمور۔ اللہ، کون سا بیت بنا؟ بیت المعمور۔ ابھی تو بات شروع ہی نہیں ہوئی، ٹائم نکل گیا۔ بیت المعمور، اس بیت معمور جو اول آسمان پر ہے اس کے مقابلے میں یہ بیت اللہ بنا جو اس وقت آپ کا جہت سجدہ ہے، مسجود نہیں ہے۔ یہ کعبہ آپ کا کیا ہے؟ مسجود ہے، جہت سجدہ ہے۔ قبلہ کہتے ہیں جو جہت ہو، طرف ہو سجدہ کرنے کی۔ عالمین کو خالق نے پابند کر دیا، ادھر منہ کر کے، خانہ کعبہ کی طرح منہ کر کے، سمت بنا کے عبادت میری کرو، توجہ ادھر ہو۔ اور یہ فرما رہے ہیں
मैं क्या कह रहा हूँ, काबे को सजदा नहीं होता जनाब, समत होता है काबे की तरफ, जिहत है, तरफ है खाना काबा की तरफ। अच्छा इधर फिर परसों बहस करेंगे। अच्छा जनाब ये खाना पहला घर है खाना काबा, अव्वल बैत नहीं है। दूसरा बैत होता है बैते सुकना, जिसमें आप रहते हैं, सुकूनत वाला बैत, सुकना सुकूनत वाला, जहाँ आप रहते हैं। इस सुकूनत वाले बैत में सारे घर वाले सारे, यहाँ तक कि अगर उलमा ने लिखा है अगर लुगत सुकना को बैत को और लुग़वी तौर पे आगे बढ़ाया जाए तो इसमें वो भी मुराद होते हैं जो जानवर घर में रखे हैं, बैल है, गाय हैं और चीज़ें हैं, वो भी इस बैत में शामिल हैं। तो अब आप फरमाएं ये अव्वल बैत हो सकता है जिसमें गाय भैंसे भी हों, वो अव्वल बैत नहीं हो सकता। लिहाजा अव्वल बैत से बैत सुकना मुराद नहीं है। नंबर 2, घबरा तो नहीं रहा, जरा बुलंद तर सलवात पढ़ते हैं, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। दूसरा है बैत नसब, जिसमें पूरा खानदान रहता है, सारे घर वाले रहते हैं, ठीक है, औलाद रहती है, रिश्तेदार रहते हैं। उन रिश्तेदारों में सारे खा वो मोमिन हैं, खैर मोमिन हैं, अल्लाह को मानते हैं या नहीं मानते, सारे उसमें शरीक हैं। उस बैत में सारे आ सकते हैं। जब ये सारे आ सकते हैं, मोमिन भी ना हो तो भी इस बैत में आ सकते हैं, मुनाफिक भी आ सकते हैं, तो फिर इनको अव्वल बैत खालिक का कहना फसाहत के खिलाफ है। ऐसा घर बनाना अल्लाह के लिए मुनासिब नहीं है इसमें। तो अव्वल बैत में से कौन निकल गया? बैतुल्लाह भी निकल गया, बैत सुकना भी निकल गया, बैत नसब भी निकल गया, एक रह गया बैत शरफ। गौर नहीं फरमा रहे, जो इस बैत का बैत शरफ, साहिब शरफ है, उस मर्तबा शराफत के कमाल में सारों का कमाल एक हो, उसे बैत शरफ कहते हैं। गौर नहीं फरमा रहे, और वो ढूंढे वो कौन सा बैत है कि बैत में हूं 14 मगर कमाल एक हो, और इस बैत शरफ के कमाल को नबूवत कहते हैं। मालूम होता है ये बैत नबी का बैत नहीं, नबूवत का बैत है। अब मालूम हो गया अहले बैत, ये अव्वल बैत वो होंगे जिनका रिश्ता नबूवत से होगा। नबी के रिश्तेदार और हैं, नबूवत के रिश्तेदार और हैं। इसीलिए तो पूछा या रब्बे बता दो सही चादर के नीचे कौन है? फरमा हम अहलो बैतिन नबूवा। यही तो पूछा ना, बता तो सही कि चादर के नीचे हैं कौन? क्या फरमाया? हम अहलो बैतिन नबुव्वा, ये नबुव्वत के अहले बैत। तो मालूम हो गया अव्वल बैत यहाँ का बैत नहीं है, ये वो है जो नबुव्वत का अहले बैत है। अल्लाह अकबर। हम मादनुर रिसाला, ये रिसालत की कान है। जब यहाँ तक पहुँचा ये था राज। अब राज को खालिक ने किन लफ्जों में खोला? फरमाया ये अहले बैत नबुव्वत में मरकज कौन है? हम फातिमा तो फरमा रहे हम फातिमा तो व अबूहा व बालुहा व बनुहा। तो इस बैत तो मालूम हो गया अव्वले बैत का महवर कौन है? अव्वले बैत के महवर को फातिमा कहते हैं। जिनका रिश्ता फातिमा से होगा वो अव्वले बैत है, जिनका रिश्ता नबी से होगा उनको वो अव्वले बैत नहीं है। ये वो है कि जिनका रिश्ता जनाब सैयदा ताहिरा, जनाब सैयदा ताहिरा से होगा। ये कौन है? अव्वले बैत। अब मालूम हो गया अव्वले बैत कौन है? जनाब सैयदा हम फातिमा तो व अबूहा
وبالها وبنوها. یہ اول بیت ہو گئے. تو معلوم ہو گیا یہ اول بیت ہیں. نہ کعبہ خانہ کعبہ اول بیت ہے، نہ بیت سکنا ہے، اور نہ بیت نصب ہے. یہ بیت شرف، بیت شرف اول بیت. اب یہ اول بیت کب بنایا خالق نے؟ عالم سرمدی میں، جسے اول کی لفظ بتاتی ہے کہ یہاں کی یہ مخلوق نہیں. اول کہنا ہی دلیل ہے. ابھی والدین پیدا نہیں ہوئے، یہ پہلے موجود. اور نہیں فرما رہے، ماننا پڑے گا یہ نسبی وجود کا رشتہ ہے. کیا کہتے ہیں؟ ابھی بحث ہوگی. ٹھیک ہے جی. اول بیت اب کون ہو گئے؟ آل محمد علیہ الصلوات والسلام. یہ 14 کا گھر کیا ہے؟ اول بیت. اب بات یہاں تک پہنچ گئی. اول بیت وضع للناس. توجہ فرمائیں صاحبان علم اس وقت تشریف رکھتے ہیں. وضع للناس، یہ وضع وضع یضع، ضرب یضرب. اے بنا یبنی کے معنی ہوتا ہے، ضرب یضرب یہ بھی ہے. اس کے معنی بھی ہوتا ہے تعمیر کرنا. اور وضع یضع کے معنی ہوتا ہے ایک شے کو موجود ہے وہاں سے اٹھا کر دوسری شے مقابلے میں رکھ دینا. بات تو طے ہو گئی شاہ جی، بات طے ہو گئی. اب یہ خالق نے بنایا ہے ان کو اول بیت کو عالم سرمدی میں بنایا ہے. خدا جانے کہاں رکھا ہے یہ ہم نہیں سمجھ سکتے جناب. ہاں تصور نہیں، ہمارے سمجھنے کی عقلیں کوتا ہے، نہیں سمجھ سکتے. جب ہم نہیں سمجھ سکتے تو یہ کیا ہے؟ ان کو اول بیت بنایا ہے عالم سرمدی میں. اب یہ جو لوگوں کے سامنے آ کے رکھ دیا ہے، یہ کس لیے رکھا ہے؟ بنایا کس لیے ہے؟ بھیجا کس لیے ہے؟ بنایا ہے اپنی ذات کی پہچان کے لیے. اور یہ ان کو جو بنایا ہے خالق نے کس کے لیے بنایا؟ اپنی ذات کی پہچان کے لیے، اپنی ذات کے عرفان کے لیے، اپنی ذات کو جنمانے کے لیے ان کو بنایا. اب دوسری بات کو اپنی توحید بچانے کے لیے ان کو بنایا. اب کیا سمجھتے ہیں؟ ان کو بنایا اپنے لیے. لیکن اب یہ وضع کے معنی ہوتا ہے وہاں عالم سرمدی سے اٹھا کر لوگوں کے سامنے رکھا. یہ جو لوگوں کو ہدایت کرنا ہے یہ واجب نہیں ان کی، احسان ہے ان کا. یہ خالق کا احسان ہے ہم پر. بنایا تو اپنی پہچان کے لیے ہے، لیکن بالعرض کس کے لیے آئے ہیں؟ للناس، لوگوں کی ہدایت کے لیے. ہدایت کے لیے آئے ہیں. ہدایت کے لیے ان کو وہ ضیاء اسی لیے ہوتا ہے کہ کسی شے سے اٹھا کر، عالم سرمدی سے اٹھا کر کہاں رکھ دیا؟ لوگوں کے سامنے رکھ دیا. معلوم ہوا جب تک لوگ رہیں گے یہ رہیں گے. کوئی لمحہ ایسا نہیں ہو سکتا کہ لوگ ہوں اور یہ نہ ہوں. ناس نے پابند کر دیا ان کے ہونے کو، ان کے ہونے نے پابند کر دیا ناس کے ہونے کو. لوگ بھی ہوں گے یہ بھی ہوں، یہ ان کے لیے پابندی کہ وضع للناس ہے. اور وہ کہاں رکھا؟ للذی، جلدی آگے بڑھائیں کیونکہ دو چیز اچھی باتیں آگے ہیں پھر کل بیان کریں گے. للذی ببکۃ، وہ اول بیت ہم نے کہاں رکھا؟ بکہ میں. یہ بے کس کے لیے آ رہی ہے؟ بے بکۃ. بے کے معنی ہوتا ہے میں، فی کے معنی میں. وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ فِي امام. جب میں ایسی بات کہتا ہوں آپ سر نیچے کرتے ہیں، میری ہاتھ مضمون نکل جاتا ہے. ہائے کیا کریں، ہم کریں بس سنتے نہیں، سنانی پڑتی ہے. یہ جو بے ہے نا، بے یہ فی کے معنی میں آتی ہے. آپ قرآن میں آیت موجود ہے لَقَدْ نَصْرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ. یہ فی کے معنی، اللہ نے تمہاری بدر میں، میدان بدر میں مدد کی. بے معنی فی. یہ کس میں بے؟ یہ بے کس کے معنی میں آتی ہے؟ فی کے معنی. وہ کہاں رکھا؟ بکہ میں.
بکا اس کے کئی مشتقات ہیں. بکا کے معنی نمایاں، اعلیٰ جگہ، کمال شرافت کا مقام. آپ کو کیا معلوم ہے بکا کیا ہے؟ کیا جانے تم. اب ایک روایت میں چونکہ عربی میں ذرا فساد زیادہ ہے، وہ یہ کہتے ہیں کہ اس بکا کی بے کو میم سے بدل کر مکہ رکھ دیا. جیسے لازب، لام الف لا زے بے، لازب، بے بدل گئی میم میں لازم. عربی میں گنجائش موجود ہے اور لکھنے والوں نے یہ بھی لکھ دیا کہ یہاں بے جو ہے وہ میم میں بدل گئی. لازب، لازم، یہ بے مکہ یہ بھی ہے. لیکن وہ کہتے ہیں کہ مکہ شہر کا نام ہے، جہاں کعبہ ہے اسے بکا کہتے ہیں. پھر وہ کہتے ہیں کہ بکا بکا سے ہے، یعنی طواف بھی کرتے ہیں اور روتے بھی ہیں. جہاں رونا آئے اسے بکا کہتے ہیں. اور نہیں فرما رہے اللہ اکبر. پھر انہوں نے کہا یہ تب بکن سے، بکن کے معنی گردنوں کو جھکا دینے والا. اور نہیں فرما رہے. اسی جگہ سے تو میرا 12واں امام آئے گا جو ہر گردن کو جھکا دے گا. بحث کریں گے بابا ابھی. پھر اس لیے یہ کیا ہو گیا بکا. یہ کہاں آیا ہے؟ بکا میں. چلو بکا اسی جگہ جہاں عین خانہ کعبہ ہے بکا میں آیا. بکا میں مبارکن، بتا دی بات، مبارکن یہ اول بیت مبارک ہے. برکت اللہ کی ذاتی صفت ہے، مخلوق کی صفت ہے ہی نہیں. غور نہیں فرمایا. شاہ جی فرمائیں برکت کس کی صفت ہے؟ اللہ کی ذاتی صفت ہے اللہ کی. مخلوق کے لیے برکت کا تصور نہیں ہے. ہاں وہ دے دے پھر الگ چیز ہے، ورنہ برکت ہے ہی اللہ کے لیے. اس لیے تبارک الذی بیدہ الملک. تبارکہ فعل ماضی اسم، تبارکہ فعل ہے لیکن اسم ہے، آگے گردان نہیں ہے. زاربا زاربا زاربو، زاربا اس نے مارا، زاربا ان دو نے مارا، زاربو ان تین نے مارا. ایک گردان ہے لیکن تبارکہ ہے فعل ماضی مگر اسم میں ہے. تبارکہ کے معنی ہے کہ بس وہی برکت والا ہے، آگے گردان ہی نہیں ہے، دوسرا ہے نہیں، ہے دوسرا نہیں. تو پھر برکت کس کے لیے ہے؟ اللہ کی ذاتی صفت. برکت کے کیا معنی ہیں؟ نہ برکت کے کیا معنی؟ اضافہ. چلو اضافہ ٹھیک ہو گیا. زیادتی، اللہ میں کمی ہے تب زیادتی ہوئی. اللہ میں کوئی کمی ہے جو زیادتی ہوگی برکت ہوگی. پھر کون سا ترجمہ ہے برکت کا؟ فرمائیں برکت کا کون سا ترجمہ؟ وہاں زیادتی بیشی کا تو تصور نہیں ہے. ہم کہتے ہیں مال کم تھا زیادہ ہو گیا برکت ہو گئی. 2 بچے تھے 6 ہو گئے برکت ہو گئے. نہ زیادہ نہیں کہتے، صحیح کہتے ہیں، زیادہ ہو گئے برکت ہو گئی. ہم زیادتی کو برکت کہتے ہیں. زیادتی وہاں تصور ہوتی ہے جہاں پہلے کمی ہو. خالق کے ہاں تو کمی ہے نہیں. فرمائے وہاں برکت کا مفہوم کیا ہوگا؟ وہ کون سا کمال ہے جو خالق کے لیے لفظ برکت میں موجود ہے؟ خدا گواہ آپ تصور نہیں کر سکتے خالق کو کس کمال میں جا کے کمی ہوگی تب برکت کا تصور کریں گے آپ. علم میں برکت ہے، کمی نہیں ہے. قدرت میں کمی نہیں ہے، حکمت میں کمی نہیں ہے، کسی شے میں کمی نہیں ہے. کیا ضروری نہیں ہو گیا خالق کے لیے کہ کسی کو بھی مبارک بنائے تاکہ اس کی برکت سے سمجھ آئے کہ وہ کیسا بابرکت ہے؟ اللہ کی برکت تو سمجھ میں نہیں آ سکتی. فرمائے سمجھا سکتے اللہ کی برکت کو؟ آپ سمجھ میں نہیں آ سکتی. تو جب نہیں آ سکتی تو پھر برکت کا تصور کیا ہوا؟ ان کو کیا بنایا؟ اول بیت کو مبارکن، مبارک بنایا. کون سا کمال ایسا نہیں جو آل محمد میں موجود نہیں؟ فرمائے کون سا کمال رہ گیا خالق کا جو آل محمد میں نہیں ہے؟
نہیں ہے. تو معلوم ہو گیا اس بات میں کوئی کمی نہیں ہے کمال کی. معلوم ہو گیا برکت کا تصور، گھبرائے نہیں خدا کے لیے، برکت کا تصور وہاں ہوتا ہے جہاں اس بات میں کوئی کمی نہ ہو، اور اس بات کو سمجھانے کے لیے اس بات میں کسی شے کی نفی کر کے سمجھایا جائے گا، تب وہ اس بات سمجھ آئے گا. اب ان کو مبارک کہہ کر اللہ نے ہمیں یہ تصور دیا ہے کہ یہ اول بیت وہ مبارک ہے کہ جن سے ترک اولا بھی نہیں ہو سکتا. میرا خیال توجہ نہیں فرمایا آپ نے. اللہ کیا فرما رہے ہیں؟ میں یعمل مثقال ذرۃ اللہ لا یظلم مثقال ذرۃ. اللہ ذرہ برابر بھی ظلم نہیں کر سکتا. یہ ذرہ برابر کس کے لیے کہا ہے؟ ان کو مبارک کہنے کی وجہ سے. کیا اللہ ظلم کر سکتا ہے یا اتنا سا کر سکتا ہے؟ فرمایا اتنا سا، زیادہ نہیں، اتنا سا کر سکتا ہے. ذرہ کے معنی ہے اتنا سا کر سکتا ہے؟ نہیں کر سکتا. جب کر ہی نہیں سکتا پھر کیوں کہتا ہے کہ میں اتنا بھی نہیں کر سکتا؟ پھر تو ماننا پڑے گا کوئی ہے نمونہ جن کے لیے خالق کہہ رہا ہے جیسے میں اتنا سا ظلم نہیں کر سکتا، آل محمد اتنا سا ترک اولا نہیں کر سکتا. ترک اولا تو پھر آل محمد کون ہے؟ جن سے ترک اولا بھی نہیں ہو سکتا. ترک اولا یہاں اول بیت میں ترک اولا نہیں ہے. عصمت گناہ اور ترک اولا کے درمیان میں نقطہ مشترک ہے. ادھر گناہ ادھر ترک اولا. ترک اولا عصمت کی حدود میں آتا ہے. جہاں تک گناہ کا تصور ہے یہ عوام ہیں، جہاں ترک اولا کا تصور ہے یہاں انبیاء ہیں. جہاں ترک اولا بھی ختم ہو جائے یہ اول بیت ہے. یہاں ترک اولا بھی نہیں ہے، یہاں ترک اولا کا تصور ختم. بس بابا بات کو آگے بڑھائیں، ختم کریں. آگے کیا فرمایا؟ ھدی للعالمین. یہ ہدایت ہیں، ہادی نہیں. اس فعل کو مصدر بنا دیا. یہ ہادی نہیں. خدا کے لیے میری بات سمجھنی ہے، خدا کے لیے سمجھنی ہے. یہ ہدن ہے، ہدن. ہادی کرتے تو ہدایت ہے، مصدر ہو کے فاعل کے معنی میں ہے، ہادی ہیں. لیکن نے ہادی نہیں کہا، ہدن کہا، مصدر کہا. کیوں کہ ہادی ہو سکتا ہے کہ کسی وقت بھی گمراہ ہو جائے، مگر ہدایت کبھی بھی گمراہی نہیں ہے. اللہ کیا کہیں؟ یہ ہدن ہے، ہدن سراپا ہدایت ہے. ذہن بنائے، میں جملہ کہوں، ذہن بنائے خدا کے لیے میرے ساتھ. یہ کیا ہے؟ ہدن. ہادی مانے ہادی کے ہیں ہدن. یہ ہدایت ہے یا گمراہی کا تصور. اور پھر اس ہدن میں کیا ہے؟ لطف ہے، چونکہ یہ زلال کے مقابلے میں ہدایت ہے. زلال کسے کہتے ہیں؟ راستے سے بھٹک جانا. بھٹک جانے کا نام کیا ہے؟ زلال. راستے سے بھٹک گیا یہ زلال. معلوم ہے راستے سے بھٹک گیا زلال. کتنا اسی لیے ہدن میں لطف بھی موجود ہے. تم ہدایت سے ہٹ گئے تھے راستے سے، انہوں نے راہ پہ لگا دیا. لطف ہو گیا یا نہیں؟ لطف و کرم ہو گیا یا نہیں ہو گیا؟ ہو گیا. اسی لیے ہدایت میں دو ہیں، ایک ہوتا ہے راستہ دکھانا، ایک ہوتا ہے منزل تک پہنچانا. یہ وہ ہادی ہیں، راستہ بھی دکھاتے ہیں، منزل تک بھی پہنچا دیتے ہیں. قرآن راستہ دکھاتا ہے، چل کے منزل تک نہیں پہنچاتا. آل محمد وہ ہیں ساتھ بھی چلتے ہیں، منزل تک پہنچا دیتے. بس یا علی مشکل. بس بابا میری طرف دیکھیں خدا کے لیے. اب میں جملہ کہنے لگا ہوں، خدا کرے بات پہنچ جائے آپ تک. ہدن میں یہ جو نکرہ ہے، نکرہ اس ہدایت کے کمال کی طرف اشارہ ہے.
معیار ہدایت، اس ہادی کا معیار ہدایت، شان ہدایت اتنا بلند ہے نہ ماپا جا سکتا ہے نہ پہچانا جا سکتا ہے۔ میں کیا کہہ رہا ہوں؟ خدا نے نکرہ بتا رہا ہے کہ یہ ہدایت کا جو معیار ہے کتنی بلند ہے، نہ پہچانا جا سکتا ہے نہ ناپا جا سکتا ہے۔ معیار ہدایت ہر ایک کے لیے الگ الگ ہوگا، ہر آدمی دوسرے کا معیار ہدایت نہ ماپ سکتا ہے نہ اس کے کمال تک پہنچ سکتا ہے۔ اس کا نمونہ بتا دیا، ابو ذر ایک درجہ کم ہے سلمان سے، سلمان سے ایک درجہ کم ہے ابو ذر۔ معیار ہدایت ابو ذر بھی متقی ہے، گمراہ نہیں ہے، سلمان بھی متقی ہے، گمراہ نہیں ہے، مگر وہاں معیار ہدایت میں ایک پردہ ہدایت کا سلمان کے لیے بڑھا دیا گیا جسے ابو ذر نہیں سمجھ رہا۔ اور یہ فرمان ہے، سمجھے میں کیا کہہ رہا ہوں؟ ایک درجہ کس کا بڑھا دیا گیا؟ سلمان کا۔ سلمان کا ایک درجہ کس میں بڑھا دیا گیا؟ معیار ہدایت میں۔ ہدایت اتنی دے دی گئی سلمان کو کہ ایک درجہ ساتھ ملنے والا سلمان کے درجے کو نہیں سمجھ رہا۔ وہ درجہ معیار ہدایت ہے معرفت علی علیہ السلام۔ اور نہیں فرما رہے میں کیا کہہ رہا ہوں؟ اگر علی کی معرفت میں سلمان کو اتنا اونچا کر دیا گیا، اگر ابو ذر کو پتہ لگے کہ سلمان کی معرفت کتنی ہے قتل کر دے اس وقت۔ اور نہیں فرما رہے تو پھر مجھے کہنے دے، اگر ایک معیار عبادت اتنی اونچا ہو جائے جسے ابو ذر نہیں سمجھ رہا، عام آدمی کیا سمجھے کہ معیار ہدایت امام کیا ہوتا ہے، جسے کیا معلوم کتنی ہوتا ہے کوئی نہیں سمجھ سکتا۔ اسی معیار ہدایت کے ورق کو ہٹانے کے بعد کہا السلمان منا اہل البیت۔ اور نہیں فرمایا جناب سلمان کا کہاں تک معیار ہو گیا؟ معیار ہدایت اس ہدن میں کیا ہے؟ تعمیم، عظمت شان بلند۔ زیادہ وقت نہ لے، یہ رونے کے دن ہیں آج زہرا کی بیٹیوں نے، جو چاند آپ نے رات دیکھا زہرا کی بیٹیوں نے سفر میں دیکھا۔ سیدہ سے قبول فرمائے، میرے امام فرماتا ہے جب ہماری رونے کی بات ہے ایسے رویا کرو جیسے بوڑھی ماں جوان بیٹی کے ناشکری ہوتی ہے۔ آج صف عزا پہ میرا امام زمانہ بیٹھے ہیں، سارے مل کے اسے پرسا دیں۔ تمام معصومین صف ماتم میں موجود ہیں، کوئی مجلس ایسی نہیں ہوتی جس میں ان دنوں میں خصوص جناب سیدہ نہ آتے ہیں۔ اجر قبول رو لے جتنا رو سکتے ہیں، خدا جانے سال کے بعد ہمیں پھر موقع ملے یا نہ ملے۔ اجرکم اللہ۔ میرے امام نے فرمایا عباس جانے والوں کی فہرست لکھ لی ہے، قربان نہ ہو جائے، یہ مسائل وہی ہوتے ہیں جو ہم 7 سال بیان کرتے ہیں۔ ہاں مولا میں نے فہرست تیار کرتی ہے، باقیوں کے نام میں نے لکھ لیے ہیں، آپ کے گھر والوں کے نام جب تک آپ نہیں فرمائیں گے میں نہیں لکھ سکتا۔ فرمایا کاغذ قلم دوات لاؤ، لائے۔ جناب عباس نے لکھا نصر من اللہ و فتح قریب۔ امام نے فرمایا یہ آیت مٹا کے لکھو انا للہ، یہ آغاز کربلا میں آیت آ رہی ہے انا للہ و انا الیہ راجعون۔ سرکار عباس نے آیت لکھی، عباس میرے گھر والوں کے نام لکھو علی زین العابدین، سبحان اللہ۔ سرکار نے نام لکھا، آگے نام لکھو علی الاکبر، شبیہ رسول کا نام لکھا۔ اب میں جملہ کہہ دوں، اب تیسرا نام جو آنا ہے آپ بہتر جانتے ہیں، لیکن امام نے جب کافی تاخیر کی تو عباس کہتے مولا آگے کن کا نام لکھنا ہے؟ تو امام نے سر اٹھا کے اپنے دروازے کی طرف دیکھا، 14 دن کا ہے علی اصغر۔ اللہ اکبر،
माँ की गोद में है। मेरे इमाम ने फरमाया उम्मे रुबाब इजाज़त है अली असगर का नाम लिखवा दो। माशाअल्लाह सैयदा से कबूल फरमाया। तड़प के बीबी ने कहा मौला एक असगर है, लाख होती मेरी जान कुर्बान। अली असगर का नाम लिखा गया। अब जनाब अब्बास ने कहा मौला आगे किन का नाम लिखा? लिखो मेरी बेटियों के नाम लिखो, फातिमा कुबरा बिनतुल हुसैन। अल्लाह अकबर, कांपते हुए हाथों से अब्बास ने नाम लिखा। आगे जिनका नाम आना है आपको मालूम है। जब इमाम खामोश हुए, रिवायत बताती है कि इमाम की दाढ़ी से आंसू टपकने लगे। तो उस वक्त जनाब अब्बास ने कहा मौला आगे किन का नाम लिखना है? आहिस्ता से फरमाया लिखो सकीना बिनतुल हुसैन। माशाअल्लाह सैयदा माशाअल्लाह माशाअल्लाह लिखो सकीना बिनतुल हुसैन। खुदा गवाह जब नाम सकीना आया जनाब अब्बास की फरियाद निकल गई मौला फातिमा सुगरा रह गई है। अजरुकुम अल्लाह, बीमार सुगरा का नाम रह गया। मेरे इमाम ने फरमाया अब्बास मेरी फातिमा सुगरा ने साथ नहीं जाना। जब इमाम कहते हिम्मत नहीं, सुना बीमार जनाब सुगरा ने, और तो कुछ नहीं किया। अपने 18 साल जवान अली अकबर से कहा बाबा से कहो मुझे साथ ले जाए। जब आए ना अली अकबर बाबा के सामने रोना शुरू किया। इमाम ने उठकर अली अकबर की पेशानी पे बोसा दिया। मेरा शहजादा बेटा रोते क्यों हो? बाबा मेरी बहन साथ नहीं जाएगी। इमाम ने रो के फरमाया अकबर मजबूरी यह है तेरी शक्ल मेरे नाना जैसी है। समझे मैं क्या कहना लगा हूँ? और मेरी फातिमा सुगरा की शक्ल मेरी माँ सहरा जैसी है। अजरुकुम अल्लाह, मैं बर्दाश्त नहीं करता कि मेरी माँ कोफा बाजार की सैयदा से कबूल कर। माशाअल्लाह 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 हो गई बात। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। इमाम बार बार जनाबे सैयदा जनाबे ज़ैनब कुबरा को बार बार याद फरमा रहे हैं। चूँकि बीबी ने आके हुसैन भाई मेरा नाम नहीं है फरमाया, मैं मुहाफ़िज़ शरीयत हूँ, आपके शौहर जनाब अब्दुल्ला इजाज़त देंगे तब नाम लिखा जाए। खुदा गवाह ये नाम सुना। जल्दी से जनाबे ज़ैनब कुबरा आके जनाबे अब्दुल्ला की पायती की तरफ ज़मीन पर बैठ गए और गरम गरम आंसू जो पाँव पे गिरे न उठ गए। तड़प के कहा शहजादी कौनैन ज़मीन पर बैठ गई है। रो के फरमाया मेरे ज़मीन पे बैठने के दिन शुरू। अजरुकुम अल्लाह, मेरा हुसैन, अजरुकुम अल्लाह। हुसैन जा रहे हैं और मुझे बार बार याद करते हैं मेरे बाबा अली का वो वक्त याद करो जब डोली आई थी ना मेरे आपके घर। मेरे आका बाबा ने फरमाया था मेरी ज़ैनब और मांगे दे या न दे तुम्हारी मर्जी। अगर हुसैन के साथ जाने की बात करें तो फौरन इजाज़त दे दो। जब ये जुमले सुने ना रोका नहीं, इतना कहा तूने तो नाने का रोज़ा भी रात को देखा। अब बाहर जाके पहले चिराग बुझा देते हैं फिर ले जाते हैं। ये दूर दराज के सफ़र कैसे करोगी? बीवी समझी शायद रोकना चाहते हैं। रोके फरमाया अगर इजाज़त न दी तो ये बात तय है इमाम का घोड़ा निकलेगा, जनाब ज़ैनब का जनाजा निकलेगा। मैं भाई के बगैर ज़िंदा नहीं रह सकती। फरमाया इजाज़त है। बीबी अंदर गई और अंदर जाकर माँ ज़हरा का संदूक खोला। मैं जुमला कह दिया मैंने, क्या निकाला माँ की संदूक से? माँ ज़हरा की चादर निकाली। दुआ मांगे खुदा करे ये तेरी चादर महफूज रहे। अजरुकुम अल्लाह, चादर लेकर जब चल अजरुकुम अल्लाह लेके चली ना जिस वक्त जनाबे अब्दुल्ला ने रोका ठहर जाओ, रुक गए, अभी तो भेजा। फरमाया कि करबला में कुर्बानियों की ज़रूरत होगी और मोहम्मद को साथ ले जाएं, एक मेरे नाम पे कुर्बान कर दें। अल्लाह अकबर। मुकम्मल हो गए। मेरे इमाम ने फरमाया आखिरी जुमला तक मसाइब ज़्यादा पढ़े जाएँ। अब्बास बीबियों के महमल तैयार है? हाँ मौला तैयार है। फरमाया हर दरवाजे पे महमल मौजूद है, जाके ऐलान करो तराहलू या आला मोहम्मद, आले मोहम्मद चलो। जनाब अब्बास एक एक दरवाजे पर जाकर ऐलान करते जाते हैं। बीबियाँ ताले लगाती हैं। जुमला कौन रोने का? चाबियाँ फातिमा सगरा की। हाय हाय हाय, ये बहुत बड़ा जुमला कराची में पढ़ा जाता है तो बहुत वहाँ रिक्कत होती है।
जनाब फातिमा सुगरा के आगे चाबी रख के हर बीबी पेशानी पे बोसा दे के चली जाती है। सारी बीबियां सवार हो गई। आखिरी खैर जो महमल है ना, सदर दरवाजे पर जनाब ज़ैनब आलिया के लिए रुका हुआ है। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम सारे खड़े हैं, जनाब अब्बास, जनाब अली अकबर और मोहम्मद कि बीबी आए और मैं सवार करूं। चूँ ही मेरी शहजादी आई ना दरवाजे से बाहर, अल्लाह अकबर, क्या मकाम होगा जब जनाब अब्बास ने निकलता देखा होगा। आगे बढ़ के जानू दराज किया, शहजादी कौनैन गुलाम हाजिर है, आइए मैं सवार कराऊं। उस वक्त मेरी आकाज़ादी ने कहा, अब्बास आज आपसे सवार नहीं होना। खुदा का उम्मुल बनीन का बेटा तड़प के कहता है, शहजादी क्या अब्बास से कोई कसूर हो गया? फरमाया नहीं। अब्बास पीछे हटे, अली अकबर आगे बढ़े। बीबी ने पेशानी पे बोसा दिया, फरमाया शबीह रसूल आज तुमसे भी सवार नहीं होना। अब इमाम आगे बढ़े, फरमाया हुसैन आपसे भी सवार नहीं होना। इमाम ने फरमाया किन से सवार होना है? फरमाया वो सवार कराए जो कूफा और शाम के बाजार में। मैं बहुत बड़ी मसाइब की नज़ कह रहा हूँ, अल्लाह अकबर, मुझे सवार भी कराए और उतारे भी। इमाम ने फरमाया सज्जाद मेरा शाम का मुहारी, मेरा बीमार और फुफी को सवार। परवरदिगार के साथ रुवायत के इस्तेमाल हुआ है, अपनी बारगाह में मंजूर व मकबूल फरमा। खुसूसी तौर पर सैयद शब्बर मेहदी साहब बीमार हैं, उनके लिए दुआ फरमाएं कि अल्लाह ताला उन्हें शिफाए कामिला और आजिल अता। तमाम मरहूमीन के लिए, अपने अज़ा के लिए सूरह फातिहा बिस्मिल्लाह।